نمازی خیال کرے فإنما ينادي ربہ، وہ اپنے رب سے راز نیاز کی باتیں کر رہا، کوئی نہیں سن رہا، وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے محنت سماعت کر رہا۔ تو نماز اللہ سے جڑنے کی بات اور زکوٰۃ بندوں سے جڑنے کی بات کہ بندوں کا حق تب ادا ہوگا کہ محنت سے خود کماؤ، اپنی محنت کی کمائی یہ سمجھ کر اصل کمائی یہ ہے کہ میں اللہ کے بینک میں اس کو جمع کروں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو کہتے ہیں اللہ سے محبت، اللہ سے بھی محبت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اللہ کے راستے مال خرچ ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنا مال اپنے خداوند کے پاس رکھ، کیونکہ جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل ہوگا۔ جس کاروبار میں آپ مال لگا دیتے ہیں ہر وقت پوچھتے ہیں گھاٹا تو نہیں پڑ رہا، کاروبار ٹھیک کر رہا، یعنی دل اٹک جاتا ہے اس کاروبار میں جس نے پیسہ لگایا ہوتا۔ بینک میں آپ سمجھے بینک ڈوبتا جائے، کارخانہ آپ کہتے ہیں کہیں خسارہ نہ ہو جائے، اپنے آپ توجہ نہ دل کی اس طرف ہو جاتی جہاں مال لگایا ہوتا۔ اس کی یہ خاصیت ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو اپنا مال اپنے خداوند کے پاس رکھ، دین کے کاموں میں لگا، کیونکہ جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل۔ ہر وقت تجھے پھر وہی سوچ ہوگی کہ تحریک اسلامی کا کام ٹھیک ہو رہا، لٹریچر تقسیم ہو رہا، ہر وقت تیرا ذہن اسی کو پیسہ جو لگایا ہوا۔ اور اسی لیے جو نکاح میں صداق مقرر ہوا، مہر، وہ اسی لیے مقرر ہوا کہ مفت میں بیوی لے آ جائے نا، اس کو کیا احساس، اور ہم جو دیتے ہیں نا 32 روپے، اس نے بھی سارا معاملہ خراب کر دیا۔ گراں رقم بہت مال دے کر بیوی کو لایا، جس کا نام رکھا صداق، مہر نہیں قرآن کا، صداق صدق سے نکلا کہ تیری دلی رغبت ہے نا کہ تو اس رشتے کو پسند کرتا اور اس کے لیے فریفتہ، اس کی علامت یہ ہے کہ پیسہ خرچ کری، لو جتنا پیسہ لینا، میں بھی یہ چاہتا ہوں، محبت کی علامت۔ اس لیے کہا یہ زکوٰۃ جو ہے نا جب تم دیتے ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ووٹ نہیں لینے، کسی پر احسان نہیں چاہنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ اگر میں نے دے کر احسان چاہا تو میری تو ساری محنت برباد ہو جائے گی، ضائع ہو، صرف اللہ کو خوش کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں یتیموں کو، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کیسی بات ہے سورہ در میں، مسکینوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، تم پر کوئی احسان نہیں ہے، تمہارا ہم پر احسان ہے کہ تم ہم سے یہ حقیر چیزیں لے رہے ہو اور ہمیں جنت دے رہے ہو۔ اسی لیے حضرت علی نے اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں کہ جو مسکین کو دیتا وہ بیوقوف اگر سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کوئی نہیں کیا، یہ ٹکے کیا ہے؟ احسان تو اس کا ہے کہ مجھ سے یہ 4 پیسے لے کر مجھے جنت دے رہا، اللہ کے پاس حاصل ہے، جنت لے کر دے رہا، اس کی قدر کروں۔ اسی لیے حضرت امام زین العابدین کا چغتائی صاحب آیا کہ جب خیرات کرتے تھے جو اللہ کو سمجھتے تو پہلے اس شخص کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے کہ یہ مسکین نہ سمجھے کہ مجھے ادنا سمجھا، نہیں، کہتے میں آل رسول ہو کر تیرے ہاتھ کو چومتا ہوں، یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ، تیرا ہاتھ صرف پردہ ہے، اصل میں تو اللہ لینے آیا۔ وہ حدیث پاک میں کہتا جب تم دیتے ہو کچھ اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں دیتا اور اس کو بڑھاتا رہتا اپنے بینک میں، حتیٰ کہ وہ ایک درم جو قیامت کے دن وہ پہاڑ جتنا بنا کر تیرے پردے میں ڈالے گا، اتنا معاوضہ دے گا۔ اس لیے فرمایا ہم تجھے صرف اللہ کو راضی کرنے کے دیتے، ورنہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں بالکل آپ سے یہ امید نہیں کہ تم مسکین لوگ ہمیں کو بدلہ دو گے یا ہمارا شکریہ ادا کرنا۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوس کم، قرآن ہمیں کس بلندی تک جاتا کہ کمینے کیوں بنے ہوئے جنت کے گاہ کو اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ اس نے راضی ہوگا تم پر، اس کے لیے یہ حقیر چیز دے کر تم احسان چاہتے ہو۔ تو وہ پھر کہتے ہیں ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں مصیبت بہت بڑی ہوگی، دنیا پھنسی ہوگی، اس دن کے خوف سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم تمہیں دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنا مال محنت کا کمایا مسکینوں کو دیں اور ان کو سمجھیں کہ ہمارے موسن یہ ہمیں جنت لے کر دے رہے، ان لوگوں کے درجے کا کوئی اندازہ ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے مومن جو زکوٰۃ دینے کے عادی ہیں، کبھی کبھار نہیں دیتے، فاعل ہوں، وہ ہمیشہ اس کے فاعل کرتے رہتے، دیتے رہتے۔ ان کے سامنے ایسا کوئی موقع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، وہ بے چین ہو کر دیتے کہ اس کھاتے میں جمع کرا دو، یہ اصل ہے بانڈ خریدنے کا موقع۔ اور یہ نماز اور زکوٰۃ جو اکٹھی بیان ہوتی ہے، ایک تو بات یہ کہ اللہ کا حق بندوں کا، دوسرا یہ کہ ان دونوں کی بنیاد جو ہے نا وہ ایک ہی ہے اور وہ دین کی جڑ ہے، سارا دین اس پر کھڑا، یہ نہ پیدا ہو سارا فلسفہ بیکار۔ آپ دفتر کتابوں کے پڑھ جائیں، نمازیں روزے کریں، کچھ نہیں، بیج ہی نہیں۔